نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو زمزم کے کنویں کے پاس آئے، ایک ڈول پانی کا نکالنے کے بعد اس میں سے پیا۔ اب جو بچا تھا صحابہ انتظار میں ہے کہ ہمیں پینے کے لیے دیں گے۔ اگر صحابہ کو پینے کے لیے دیتے تو 1,00,000 سے زیادہ لوگ تھے، کتنا ٹائم لگتا پینے میں؟ بہت زیادہ لگتا کہ نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بچا ہوا تھا اپنا جھوٹا پانی وہ دوبارہ زمزم کے کنویں میں ڈال دیا اور فرمایا اب قیامت تک جو آئے گا میرا جھوٹا پیے گا، قیامت تک جو آئے گا میرا جھوٹا پیے گا۔ آپ کے اس جھوٹے پانی کی وجہ سے اللہ نے ایسی برکت دے دی، زمزم میں دنیا کے کونے کونے میں پہنچتا ہے، وہاں حاجی جاتے ہیں، کتنا پیتے ہیں، کتنا گراتے ہیں، بھر بھر کے لے جاتے ہیں۔ آج تک کبھی سنا کہ زمزم کے کنویں میں کوئی کمی آئی ہیں جی؟ آ بھی کیسے سکتی ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے۔ اللہ سب کو پلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے۔ حج کرنے 2-4 گئے تھے لیکن زمزم پینے والے بہت سارے ہیں۔ کچھوں کو میری بات سمجھ میں بھی شاید نہیں آئی کہ زمزم ہے کیا۔ وہ جو حاجی پانی لاتے ہیں نا، جس کو ہم پاک سمجھ کے اور برکت سمجھ کے پیتے ہیں، تھوڑا سا 1-2 گھونٹ ہم کو ملتا ہے، وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا ہوتا ہے۔ جھوٹا اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی زمزم جس نیت کے ساتھ پیے گا وہ اس کا کام پورا ہو جائے گا۔ آج کے بعد جب زمزم پیئیں گے نیت کر کے پیئیں گے انشاءاللہ، اور معجزہ سمجھ کے پیئیں گے۔ تو زمزم پانیوں میں سے ایک پانی ہے لیکن پانیوں جیسا پانی نہیں ہے۔ حجر اسود جانتے ہیں؟ حجر اسود کس کو کہتے ہیں جی؟ وہ جو کعبہ کا دیوار کے ایک کونے میں پتھر لگا ہوا ہے نا چاندی کے کھول میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجر اسود۔ یہ جنت کا پتھر ہے۔ کہاں کا؟ جنت کا پتھر ہے۔ تو حجر اسود پتھروں میں سے ایک پتھر ہے لیکن پتھروں جیسا پتھر نہیں ہے۔ پتھروں میں سے پتھر ہے لیکن پتھروں جیسا پتھر نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَهُ عَيْنَانْ وَلَهُ ذُنَانْ وَلَهُ لِسَانْ، کا حجر اسود کے 2 کان ہیں، حجر اسود کی 2 آنکھیں ہیں، حجر اسود کی زبان ہے۔ جو آدمی وہاں سے گزرتا ہے، حاجی یا عمرہ کرنے والا، اور استلام کرتا ہے نا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے ہاتھوں کو چومتا ہے، حجر اسود اس کو دیکھتا ہے، اور جب وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہتا ہے حجر اسود اس کی آواز کو سنتا ہے، اور قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دے دے گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اللہ بار بار نصیب کرے تاکہ حجر اسود ہمارے حق میں بھی گواہی دے دے۔ تو حجر اسود پتھروں میں سے ایک پتھر تو ہے لیکن پتھروں جیسا پتھر نہیں ہے۔ اسی طرح محمد بشر لا کالبشر فإنه یاقوت بین الحجر، کہنے والے نے کہا محمد بشر لا کالبشر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو ہیں لیکن انسانوں کی طرح انسان نہیں ہے۔ فإنه یاقوت بین الحجر، وہ تو پتھروں کے بیچ میں جیسے یاقوت ہوتا ہے ویسے انسانوں کے درمیان میں ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا نا کہ انسانوں میں سے ایک انسان تو ہے لیکن انسانوں جیسے انسان نہیں ہے۔ آپ کو نیند آتی ہے؟ ارے نیند آتی ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گل سمجھ میں آوے بھی ہے بھئی، نیند آوے ہی نہیں آتی، رات نو ستا نہیں، جڑا ستا اج رات ذرا ہاتھ چکو، سارا ستا نا رات ہے، جس لئے رات نو ستا دے وضو ٹوٹ گئے یا وضو رہو ہیں جی، ہیں ٹوٹ گئے نا وضو، سویرے اٹھ کے نماز پڑھن دے پہلا وضو کی تو سارا نہ نہیں، سون نال ہم سنا دے مارو وضو ٹوٹ جائے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند آوے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ستا اٹھ کے نماز پڑھانے واسطے چلا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماویں کہ میں عرض کیوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ستا ہوا تھا اور کھراٹا بھی لیا تھا تے پھر تم نے وضو نہیں کی تو نماز پڑھا چھڑی کتے بھولنے نہیں گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہ نہیں بھولیو نہیں، مینوں یاد ہے تے کیوں وضو نہیں کی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہ میری اکھ سوئے دل میرو سو تو نہیں،
تے نیند امنو بھی آوے, نیند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی آوے ہیں جی. ام سواں مارو وضو ٹوٹ جائے, نبی پاک سوئے تو نبی پاک کو وضو نہیں ٹوٹتو ہیں. اور ہم نے پوچھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ستا کیوں ہیں؟ جواب ملو اس واسطے ستو کہ تھارا جیسو انسان ہو تھارا بچوں ہے, اس واسطے جس طرح تم نو نیند آوے منو بھی نیند آوے. یا رسول اللہ ام سواں مارو وضو ٹوٹ جائے, تھارو وضو نہیں ٹوٹتو. کہنے لگا ہاں تھارا جیسو میں نہیں ہے. انسانوں میں سے ایک انسان تو ہوں لیکن انسانوں جیسا انسان نہیں ہوں. پسینہ آتا ہے ہم کو ہے جی, جب پسینہ زیادہ آتا ہے تو خوشبو آتی ہے بدبو آتی ہے جی, مشک آتی ہے نا بدبو آتی ہے. اگر 2-3 دن 4 دن آدمی نہ نہائے تو دوسرا آدمی ساتھ میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. اپنے کو تو عادت ہو جاتی ہے لیکن دوسرا جو ہے وہ ساتھ میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسینہ آتا ہے, وہاں بدبو نہیں بلکہ خوشبو ہے. ابھی مفتی شبیر صاحب بیان فرما رہے تھے نا, جس راستے سے گزر جاتے تھے وہ راستہ خوشبودار ہو جاتا تھا. تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پسینہ آ رہا ہے؟ کہاں پسینہ آ رہا ہے؟ جیسے تم کو آتا ہے مجھے بھی آتا ہے کیونکہ تم میں سے ہوں. یا رسول اللہ ہمیں پسینہ آتا ہے بدبو آتی ہے, آپ کو پسینہ آتا ہے خوشبو پھیلتی ہے, ہاں تم جیسا نہیں. اب آگے سمجھ میں, من انفسکم تم میں سے ہیں, من انفسکم تم جیسے نہیں ہیں. آگے سمجھ میں, اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اب صورت بھی سمجھ میں آ گئی اور ولادت بھی سمجھ میں آ گئی. اب پیچھے بچ گئی تیسری بات, وہ کیا ہے؟ سیرت. اور اصل آج کا مضمون ہمارا کیا ہے؟ سیرت کا ہے نا. اسی کو سننے کے لیے اور سنانے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں. اللہ قبول کرے, اللہ ہمارا یہاں آنا قبول کرے, اللہ اس مجلس کو قبول کرے. جتنے اس مجلس میں آنے والے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے. جب یہاں سے جائیں تو اللہ کے فرشتے راستوں میں کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہو, او امرتسر میں سیرت النبی کے جلسے میں جانے والوں اللہ نے تمہیں معاف کر دیا, جاؤ بخشائے اپنے گھروں کی طرف. اللہ نصیب. سیرت آگے بیان کی, عزیز علیہ ما عنتم, سب سے پہلا وصف, سب سے پہلی صفت اور خوبی اللہ نے جو بیان کیا اپنے نبی کی وہ یہ بیان کی, عزیز علیہ ما عنتم, تمہارا کسی تکلیف میں پڑ جانا نبی کو برداشت نہیں ہوتا ہے. کوئی امتی کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائے نبی کو برداشت نہیں ہوتا ہے. کسی امتی کو کانٹا چبھ جائے نبی کو برداشت نہیں ہوتا ہے. یہاں تک کہ جو آپ کو تکلیفیں پہنچانے والے, آپ پر حملہ آور ہونے والے, آپ کو زخمی کرنے والے, ان کی تکلیفیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہوتی ہے. آپ طائف تشریف لے جاتے ہیں اس امید کے ساتھ گئے تھے طائف کی زمین بڑی سرسبز و شاداب ہے, اور جہاں کی زمین نرم ہوتی ہے لوگوں کے دل بھی نرم ہوتے ہیں. جہاں کی زمین نرم ہو دل بھی نرم, جہاں کی زمین سخت ہو تو دل بھی کیا ہوتے ہیں؟ سخت. ہماری جموں کی زمین بڑی سخت ہے اس لیے لوگوں کے دل بھی کیا ہیں؟ بڑے سخت ہیں. میرے استاد محترم حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے جموں کی زمین بڑی سخت ہے, لوگوں کے دل بھی بڑے سخت ہیں, لیکن اگر پانی پڑ جائے اس کے اوپر تو پھر یہ نرم